سورة البقرہ آیت نمبر 264۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ لفظی ترجمہ ہے یا ایو الذین لوگو جو آمنو ایمان لائے، لا نہ تبدلو ضائع کرو صدقاتی صدقات کم اپنے بھی ساتھ المنی احسان جتانے وا اور العزا اذیت دینے کا جیسے الذی وہ جو ینفقو خرچ کرتا ہے مالا مال ہو اپنا رعاء دکھاوے کو الناسی لوگوں کو وا اور لا نہ یؤمنو ایمان لائے بھی ساتھ اللہ رب العزت کے وا اور الیوم دن الآخری آخرت فاتو مثل مثال ہو اس کی کا جیسے مثلی مثال صفوان چٹان کی علی اوپر ہی اس کے تراب مٹی فاتو اصابہ پہنچی ہو اس کو وابل تیز بارش فاتو ترکا چھوڑا ہو اس کو سلدن پتھر لا نہیں یقدرون قدرت رکھتے علی اوپر شیئن کسی چیز من سے ما جو کسبو کمایا انہوں نے وا اور اللہ رب العزت لا نہیں یہدی ہدایت دیتا القومی قوم کو الکافرین کافروں کی۔ با محاورہ ترجمہ ہے اے ایمان والو اپنے صدقات بعد ازا احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے نہ روز آخرت پر۔ اس کی مثال ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو پھر اس پر زوردار بارش ہو اور وہ اسے پھر وہی سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دے، سو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا اور اللہ رب العزت کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا لا تبطلوا صدقاتکم اپنے صدقے برباد نہ کرو۔ ارشاد فرمایا گیا اے ایمان والو جس پر خرچ کرو اس پر احسان جتا کر اور اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کا ثواب برباد نہ کر دو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے پھر اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والے اور اسے تکلیف دینے والے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہو، اگر اس پر زوردار بارش ہو جائے تو پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے اور اس پر مٹی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے اور روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے کیونکہ وہ رضائے الہی کے لیے نہ تھے، یا یوں کہہ لیں کہ منافق کا دل گویا پتھر کی چٹان ہے، اس کی عبادات خصوصاً صدقات اور ریا کی خیراتیں گویا وہ گرد و غبار ہیں جو چٹان پر پڑ گئیں جس میں بیج کاشت نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال کا ان سب کو رد فرما دینا گویا وہ پانی ہے جو مٹی بہا کر لے گیا اور پتھر کو ویسے ہی کر گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہوتی تو صدقہ چھپا کر دینا چاہیے کہ کسی کو خبر نہ ہو، لہٰذا اگر سفید پوش یا معزز آدمی یا عالم یا شیخ کو کچھ دیا جائے تو چھپا کر دینا چاہیے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو علم دین سکھایا ہو تو اس کی جزا کی بھی بندے سے امید نہ رکھے، نہ اسے تانے دے، کیونکہ یہ بھی علمی صدقہ ہے۔
اس آیت سے علماء نے کئی باتیں بیان فرمائی ہیں، خصوصاً 5 باتیں۔ نمبر 1، ریاکاری سے اعمال کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، فقیر پر احسان جتلانا اور اسے ایذا دینا ممنوع ہے اور یہ بھی ثواب کو باطل کر دیتا ہے۔ نمبر 3، کافر کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں۔ نمبر 4، جہاں ریاکاری یا اس طرح کی دوسری آفت کا اندیشہ ہو مال چھپا کر خرچ کرنا چاہیے۔ نمبر 5 ہے اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح صدقہ دینے کی اجازت ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 اور 274 میں اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔